عمر شہزادہ تحری بات کر رہا ہوں گجرات سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن کتنی اتار کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں تو کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آپ غلط کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کے پانچ سے مسجد کی لائٹنگ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جلوس میں شرکت کرنا باعث سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا، جلوس میں جانا، یہ تو بہت اچھا اور مستحسن کام ہے، اور یہ طریقہ کار صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے اور دیگر دلائل بھی اس پر موجود ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام جس وقت اپنے علاقے سے مصر تشریف لے کر آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں کا لشکر لے کے آپ کا استقبال کیا تھا، یعنی ایک جلوس کی صورت میں آپ کو مصر کے اندر وہ لے کر آئے تھے۔ تو ایک نبی کے استقبال کے لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام یہ جلوس لے کر آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کسی نبی کا استقبال کرنے کے لیے جلوس نکالنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت انصار نے حضور علیہ السلام کا پرجوش استقبال کیا، گلی کوچوں کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، وہی جلوس کی صورت بنی ہوئی تھی۔ تو اس لیے جلوس میں شرکت کرنا یا جلوس نکالنا اصلاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ثابت نہ بھی ہوتا اس طریقے سے تو بھی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، جو خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا، لیکن جلوس نکالنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کوئی حرج نہیں ہے، اور اب تو بہرحال کسی کو اس پر اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس بات کا انکار کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن جلوس نہیں نکالا جائے گا، لیکن وہی افراد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پر جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو نام چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب کام وہی ہو رہا ہے، جلوس نکالا جا رہا ہے، تو ہمارا جلوس کے نام سے ہوتا ہے، ریلی وہ نکالتے ہیں، ہمارے مقاصد میں بھی فرق ہے۔ ہم محبت کے اندر نکال رہے ہیں، وہاں کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن اس پر ہم بات کریں گے کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں تو ہم جب نکالتے ہیں ولادت کے دن تو ایسے افراد کو یہ چیز بدعت نظر آتی ہے، لیکن یہی افراد جب دوسرے دنوں کے اندر ریلیاں نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیز بدعت نظر نہیں آتی۔ تو یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ ہم کریں تو تقویٰ، دوسرا کرے تو فتویٰ، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی نا۔ تو اس لیے جو میلاد کا دن ہے اس میں جلوس نکالنے پہ اصلاً کسی کو حرج ہونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مختلف مواقع پر مختلف موقع آتے ہیں تو لوگ طرح طرح کی ریلیاں نکالتے ہیں، خوشی کے موقع پر ریلیاں نکالتے ہیں، کسی کے خلاف ریلیاں نکالتے ہیں، تو جب ان چیزوں کی اجازت ہو سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالنے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ جو انہوں نے جوتی اتار کے جانے والی بات کی تو اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے اگر کوئی تعظیماً نہ پہنے جوتیاں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو تنفیر عوام کا مسئلہ ہوگا، یہاں پر لوگ متنفر ہوں گے کہ یار یہ کیوں اس طرح جوتے اتار کے جا رہا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جو روڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں طرح طرح کی گندگیاں بعض اوقات ہوتی ہیں، یعنی جو بڑے جلوس ہوتے ہیں اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ گاڑیاں بھی لے آتے ہیں، کچھ مختلف اس طرح کے جانوروں کی گاڑیاں لے آتے ہیں، تو وہ لید کر دے، کوئی گندگی کر دے، پیشاب کر دے تو پھر پاؤں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ راستے کی ریت اور مٹی اور طرح طرح کی چیزیں پاؤں پہ لگیں گی تو پاؤں خراب ہوں گے۔ پھر نماز پڑھنے کا ہمارے لازمی طور پہ ویسے بھی حکم ہے کہ جلوس میں جائیں گے تو ہماری نماز کوئی قضا نہیں ہونی چاہیے، جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھ کر ہی ہم نے مسجد کے اندر جانا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی جائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی حرام کام کیا، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔